جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس ڈاکٹر خرم قادر صاحب تشریف لائے ہیں اور ہم نے ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو، ہماری فیکلٹی کو انلائٹن کریں. تو اس سے پہلے کہ سر بات شروع کریں، آج کی اس مختصر سی گیدرنگ کو پرزائڈ کر رہے ہیں پروفیسر قمر عباس صاحب. تو ہم آخر میں ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ یہ بھی اپنے آئیڈیاز شیئر کریں. میں ڈاکٹر فراز انجم صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ 2 منٹ میں ڈاکٹر صاحب کے آج کے لیکچر کا تعارف اور تھوڑا سا مختصر سا اپنے اسٹوڈنٹس کو ان کے بارے میں بتا دیں. میں اپنے حوالے سے خاص تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے آپ اختلاف کریں اور پھر ان کا اتنا احترام کرتے ہوں، جو بہت یعنی مختلف نقطۂ نظر اور کوئی بات کہتے ہوئے میں اس حوالے سے بھی ڈرتا ہوں کہ جو بھی بات کہی جائے اس میں ایک مختلف رائے خرم قادر صاحب سے ہمیں سننے کو ملتی ہے. وہ رائے ایسی ہوتی ہے کہ جو بہت سالڈ ہے. مثلا علم کی بات کی جائے، چونکہ آج کا جو موضوع ہے وہ علم اور تصور علم کے متعلق ہے، تو میں شاید کچھ عرصے پہلے یہ بات کہتا تو ہم یہ بہت آسانی سے کہہ سکتا تھا کہ علم کا اور تصور علم کی جو بحث ہے وہ یونان سے شروع ہو کر اور آج تک ہوتی رہی ہے. لیکن آج میں یہ خرم قادر صاحب کے سامنے یہ کہنا میرے لیے بہت مشکل ہے، اس لیے کہ خرم قادر صاحب نے یہ تصور بھی میرا تبدیل کیا کہ جو بات ہم یونان سے شروع کرتے ہیں وہ یونان سے پہلے کی تہذیبوں کے اندر بھی بہت حد تک موجود تھی. اور یہ اصل میں مغرب کا ایک پورا ایک ایجنڈا کہہ لیں، ایک نان ایکیڈیمک ٹرم استعمال کی جائے، کہ انہوں نے یونان کو ایک خاص طریقے سے ہمارے سامنے کنسٹرکٹ کیا تاکہ یورپ مرکزیت کا جو پورا ایک تصور ہے وہ ہمارے سامنے آ سکے. اور اس سے پہلے کی جو تہذیبیں تھیں اور زمانے کی جو تہذیبیں تھیں ان کے جو کردار ہے اس کو کم کیا. تو علم اور تصور علم کی جو بحث ہے ظاہر یہ بہت پرانی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور علم کا جو ایک طرح سے ماڈرنٹی کے ساتھ، جدیدیت کے ساتھ مغرب نے جو تصور پیدا کیا ہے اس کے بہت سارے ایسے پرابلم ہیں جس کی وجہ سے مسلم معاشروں کے اندر، مشرقی معاشروں اور خاص طور پہ مسلم معاشروں کے اندر جو علم جو ہے وہ کس طرح فروغ نہیں پا سکا. کیا اس کا کوئی اور حل بھی ہے کہ ہم جو مغربی تصور علم ہے اس سے ہٹ کر بھی دیکھ سکیں کہ کچھ اور بھی نقطۂ نظر ہمارے سامنے آ سکیں؟ اور اس حوالے سے خرم قادر صاحب بہت عرصے سے کام کر رہے تھے اور اس میں انہوں نے کچھ نئے تصورات پیش کیے ہیں اور وہ چونکہ تاریخ سے بھی بہت متعلق ہیں، اس حوالے سے انہوں نے کام کیا ہے. چنانچہ ہم اس وجہ سے چاہتے تھے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ اور لوگ بھی ان کے ساتھ مل بھی سکیں، ان کے جو پروجیکٹ ہے یا جو وہ کام کر رہے ہیں اس کو آگے لے کر جا سکیں. چنانچہ اس حوالے سے ہمارا خیال تھا کہ جو ایسے سوچنے سمجھنے والے بچے ہیں، بچے کہنا ضرور تو جو عالم لوگ ہیں ان کو ہم جمع کریں اور ان کے ساتھ سر کی ایک نشست کروائیں تاکہ ذرا ہم جو ہے نا وہ سمجھ سکیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا وہ ہمارے لیے ایک مفید چیز ہے جس کو ہم اپنا سکیں. بہت مہربانی سر آپ سب لوگوں کی. اور یوں ہے کہ محبت ایک بہت بری چیز ہے، وہ انسان کو ایسے ایسے کام کروا دیتی ہے جن سے وہ کئی مرتبہ طائب ہو چکا ہو. میں اس قسم کی محفل میں گفتگو سے بہت پہلے طائب ہوا تھا، لیکن بار بار یہ کبھی کسی خیال کی اور کبھی کسی شخص کی اور کبھی کسی ادارے کی محبت جو ہے وہ مجھے گھسیٹ لاتی ہے. تو یہاں پہ چونکہ تینوں حوالے موجود ہیں تو میں اس وجہ سے آپ کے قید میں آ گیا. اور یہ میری طبیعت کی ایسی بات ہے، شروع سے مجھے کچھ چیزیں جس طریقے سے عام دیکھی جا رہی ہوتی ہیں اس سے ذرا ہٹ کے نظر آتی ہیں اور کچھ سوالات میرے ذہن میں ابھر آتے ہیں جن سے پھر مجھے نجات نہیں حاصل ہو سکتی. ایسے ہی 2 سوال تھے جن کی وجہ سے میں ان خیالوں کی طرف آ گیا جن کا آپ سے ذکر کرنے لگا ہوں. ایک تو زمین کے جو حوالے، جغرافیے کی جو اصطلاحیں
تاریخ میں آج مستعمل ہیں، ان میں بہت ساری چیزیں مجھے ایسے چھیڑ دیتی تھیں، تنگ ہو جاتا تھا ان سے۔ بر صغیر کا تصور مجھے ایک ذرا حیرت میں مبتلا کرتا تھا کہ آخر ساری دنیا میں ایک بر صغیر کیوں ہے۔ اسی طریقے سے کچھ دوستوں کا گاہے گاہے اس قسم کا سوال پوچھنا کہ مسلمانوں نے اس قسم کا سائنس کیوں نہیں دریافت کیا یا اس قسم کے علوم کی طرف نہیں آئے جو آج دنیا کو وہ ایک نقطہ عروج کی طرف لے کے جا رہے ہیں مادی لحاظ سے۔ تو اس قسم کے سوالوں کی وجہ سے مجھے یہ سوال میرے ذہن میں ابھرا کہ کیا فکر کے انداز مختلف ہوتے ہیں؟ کیا انسان کی سوچ جو ہے اس کے پیرائے جو ہیں وہ سارے ایک جیسے ہی ہونے چاہیے؟ کون سی چیز ہے جو مشترک ہے؟ اور اسی طریقے سے زمین کی حیت کے بارے میں جو نظریے تاریخ میں مختلف زمانوں میں استعمال ہوتے رہے ہیں ان کی کیا حقیقت ہوگی؟ پہلی جو بات اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ میں کروں گا وہ جغرافیے کی ہے، زمین کی حیت میں کانٹیننٹ اور سب کانٹیننٹ قسم کے تصورات کی ہے۔ اور وہ سب کانٹیننٹ کی بات تو تھوڑی سی میں پہلے وضاحت کر دوں کہ اس کے تعاقب میں ای ریپسن صاحب کے پاس جا پہنچا کیمبرج ہسٹری آف انڈیا والیوم 1 میں، اور وہاں پتہ لگا کہ انہوں نے 4 بر اعظم بر صغیر ایشیا کے بنائے تھے اور ایک امریکہ کا بنایا تھا۔ یہ ان کی والیوم 1 کے تعارفی پیراگراف میں موجود ہے، اور وہ اس میں چونکہ میں بدظن ہوں مغرب سے، اس وجہ سے میرے ذہن میں جو خیال آیا وہ یہ کہ یوریشیا کی اصطلاح استعمال کرنے کے بعد، حالانکہ یورپ کا لفظ پہلے ہے، ان کو یہ پسند نہیں آیا کہ یورپ گم ہو جائے یوریشیا میں، چنانچہ ایشیا کے 4 اتنے ہی ٹکڑے کر دیے جتنا یورپ ہے اس یوریشیا میں۔ اس کے بعد بہت ساری اور جگہوں پہ مجھے اس قسم کے مسائل ملے۔ مثلاً ایک مورخ نے جب یہ تلاش کرنے کی کوشش کی کہ زراعت کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، تو اس نے چین سے لے کے مصر تک ایک لمبی پٹی شرقاً غرباً تلاش کی اور مصر پہ جا کے رک گیا، اور پھر کہنے لگا کہ اس کو میں یوریشیا کہوں گا۔ تو وہ اب مصر کو ایشیا میں شامل کرنا کس وجہ سے جائز تھا، کیا اس کے مسائل تھے، وہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ اناملیز بہت ساری مجھے نظر آئیں۔ یہ ساؤتھ ایشیا کے بر صغیر ہونے کی بعد میں مجھے یہ پتہ لگا کہ ٹیکٹونک تھیوری کے مطابق اگر تسلیم کیا جائے کہ زمین اسی طرح سے بنی تھی تو شاید جائز ہو کہ اسی ایک کو بر صغیر کہا جائے، کیونکہ باقی 2 بڑے ٹکڑے تو بر اعظم کی شکل میں ہی تقریباً اور آ کے جڑے تو ایک کونا تھا، اور ایک وہ آسٹریلیا صاحب تو روٹ کے ایک سائڈ پہ چلے گئے کہ میں کسی سے بات نہیں کرتا۔ تو یہ جو ہے یہ ایک ٹکڑا تھا بہت بڑا جو آ کے ایشیا میں اس کا وہ ٹکر ہوئی اور یہ کوہ ہمالیہ وغیرہ بن گئے۔ تو اس حوالے سے شاید اس کا استحقاق ہے کہ بر صغیر کہلائے۔ یہ اس قسم کے سوالوں کو پوچھتے پوچھتے مجھے یاد آ گیا کہ ہم ایک زمانے میں ہفت اقلیم کا ذکر پڑھا کرتے تھے اور مسلمانوں کی تواریخ میں وہی استعمال ہوتا تھا۔ پھر یہ بھی یاد آ گیا کہ 7 ٹائمز کا تذکرہ تو اس سے بھی پہلے کا کہیں سے چلا آ رہا ہے، تو یونانیوں کے پاس بھی شاید 7 ٹائمز کا تصور تھا۔ اب کلائم یا اقلیم کیا ہے؟ اقلیم کلائمیٹ کا لفظ جس سے پیدا ہوتا ہے، یہ وہی چیز ہے، اور اس سے مراد ہے ایک موسم کی ہم آہنگی والا علاقہ جو شرقاً غرباً ہی ہوتے ہیں، اور یہ ذرا سا ڈائیگنل، ذرا سے آڑے چلتے ہیں
ایگزیکٹلی جو آپ کی لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ کا اسٹرکچر ہے اس کے مطابق نہیں چلتے. یہاں سے ہوتے ہوئے جہاں میں جا کے پہنچا وہ یہ بات تھی کہ دنیا کی تاریخ میں جب ہم تہذیبوں کو دیکھتے ہیں، ممالک کو دیکھتے ہیں، تو دور جدید جس کو یہ مغرب والے کہتے ہیں اس سے پہلے یعنی تقریباً 1500 تک دنیا میں تمدن اور ممالک ایک بینڈ میں ہیں جو ساؤتھ آف دی ایکویٹر نہیں ہے. اٹ از آل نارتھ آف دی ایکویٹر، اور یہ تقریباً 10 ڈگری نارتھ سے شروع ہو کے اور 65 ڈگری نارتھ تک چلا جاتا ہے. اور پھر جیسے جیسے آپ تاریخ کے ماضی میں داخل ہوتے جائیں، جب آپ مثلاً بابل اور نینوا کی اور مصر کی اور ہمارے یہاں انڈس کی تاریخ دیکھیں تو یہ پٹی اور بھی چھوٹی ہو جاتی ہے. اوپر کے اچھا خاصا ایک بڑا ٹکڑا جو ہے وہ اس سے ہٹ جاتا ہے. اور پھر جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں اس کے درمیان کے علاقے میں تو پہلے شمال کی طرف بڑھنے کا زیادہ رجحان ہے اور تھوڑا سا جنوب کی طرف. تو سم ویئر بٹوین 20 اینڈ 45 یہ بیشتر زمانہ ہے ہمارا تمدنوں کا. یہاں سے جس سوال کی طرف میں چلا گیا وہ تمدن کا سوال تھا، اور یہ جو میرا سارا اب آپ کے سامنے تذکرہ جو میں کروں گا اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ خواہ تمدن کو ہم انسانیت کی ترقی مانیں یا نہ مانیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کئی حوالوں سے ماننا ضروری نہیں ہے، لیکن عملاً تاریخ کا کہ واقعات چلے اسی ترتیب سے ہیں کہ شروع ایک خانہ بدوش زندگی سے انسان نے کیا، پھر وہاں سے ایک چراگاہوں کے سہارے زندگی گزارنے والا طریقہ اختیار کیا جس کو میں گلہ بان کہتا ہوں، گڈریے کہتا ہوں. اور پھر غلہ بانی کا دور آ گیا، یعنی جب ہم نے نباتات کو اور وہ پودوں کو پالنا شروع کیا اناج کی شکل میں بالخصوص، تو زراعت کا زمانہ آ گیا. یہ اکثر مورخ بھی اسی طرح کرتے ہیں، میں نے کوئی انوکھی بات اس میں نہیں کی، لیکن صرف کیا یہ ہے کہ جو انسانی ذہن کے ارتقاء کی منزلیں ہیں اس کو اس عمل کے ساتھ میں نے جوڑنے کی کوشش کی ہے کہ انسان کی ذہنیت، اور یہ اس قسم کے کچھ مفروضے پھر میرے ذہن میں داخل ہوتے چلے گئے کہ جیسے فرد کی بچپن جو ہے وہ ایک کمزور حالت ہوتی ہے اور اس میں اس کو چھوٹی موٹی کام کرنے تک ہی اس کی صلاحیت محدود ہوتی ہے، اسی طریقے سے انسانیت کی بھی جو بچپن کا زمانہ ہے اس میں اس کو چھوٹے موٹے کام کرنے کی صلاحیت حاصل ہوئی تھی، اور اس کے لیے اس کی جو اوزار ہتھیار ہیں، جو صلاحیتیں ہیں، ان میں ظاہر ہے کہ اس کی جسمانی صلاحیتیں تو ہیں، لیکن انسان کا بچہ ہر جانور کے بچے کے مقابلے میں اس لحاظ سے بہت کمزور پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کم از کم 2-4 سال کسی کی پرورش کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر وہ برقرار نہیں رہ سکتا، اپنی زندگی برقرار نہیں رکھ سکتا. اس کے برعکس جانور کا بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی تقریباً کئی جانوروں کے بچے جو ہیں وہ اپنے ٹانگوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ صلاحیتوں کا ایک فرق ہے، اور یہاں سے جو شعور کا معاملہ ہے میں اس میں داخل ہو گیا. تو میرے لیے تاریخ کے عمل میں 4 کردار ہیں، 3 نہیں 4 کردار ہیں: زمان، مکان، انسان اور شعور. اور شعور کو میں ایک علیحدہ کردار کے طور پہ شمار کرتا ہوں. میرے خیال میں اس کا وجود ایک ایسی خصلت ہے، ایک ایسی چیز ہے جو جاندار کو اور بے جان کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کے لیے اصل بنیاد اس کو ماننا چاہیے.
آپ جانتے ہیں بہت سارے لوگوں کے بہت سارے وہ اس حوالے سے خیالات ہیں کہ کون سی اصل چیز ہے، ہمارا استدلال اصل چیز ہے، ہماری گویائی اصل چیز ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ انگوٹھا اصل چیز ہے، اس قسم کے بہت سارے امکانات ہیں. تو میرے لحاظ سے میری رائے میں سب سے مرکزی جو کردار ہے، جو تبدیلی کا سبب ہے، وہ شعور کا عمل ہے. اور شعور کے عمل میں بھی انسانوں کی جو کیفیتیں ہیں وہ مختلف منزلوں سے گزرتی رہیں، اور اس میں شعور کی اکائی کے چند حصے ہیں جن کا تذکرہ میں ذرا آگے چل کے آپ لوگوں سے کروں گا. تو پہلا سوال جغرافیے کا، اور جغرافیے میں ہم عام طور پہ آج کل جن چیزوں کو شمار کرتے ہیں وہ ایک، جس کو جیوگرافی پراپر آپ کہیں، ایک جیولوجی، ایک ایکالوجی اور ایک ٹپوگرافی، یہ چار کم از کم اس کے اعضاء ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ شامل تفتیش کرنے کی ضرورت ہے. مقصد یہ ہے کہ انسان جب کسی ماحول میں ہوتا ہے جہاں دوسرے جانور، دوسرے زیرو، دوسرے عمل کرنے والے موجود ہیں، اور عمل کرنا اور بے عمل رہنا جو ہے یہ بھی ایک کیفیت ہے جس میں بنیادی تبدیلی یا تفریق جو ہے وہ شعور کی ہے، یا کم از کم ایک پہچاننے کے لائق شعور کی ہے. ممکن ہے اس میز میں کوئی شعور ہو، لیکن تاحال میں کسی ایسے شخص سے بھی نہیں ملا جس نے اس میز کی گفتگو سنی ہو. چنانچہ یہ چیزیں جو ہمارے ساتھ، اور جو عمل نہیں کرتی ہیں، جو سوچ اپنی بیان نہیں کرتی ہیں، وہ ہمیں نظر آتی ہیں. درخت تک اپنی سوچ کا اظہار کر دیتا ہے. آپ اگر پودوں کے ساتھ کہیں آپ کی محبت رہی ہے، اور یہاں آپ کی جو یہ فٹ پاتھ ہے آپ کا یونیورسٹی گیسٹ ہاؤس سے پرلے گیٹ کی طرف جاتے ہوئے، وہاں پہ ایک اس کا شیشم کا درخت ہے جو آپ کو ایک داستان پوری اپنی سنائے گا. وہ درخت یوں اٹھتا ہے، یوں مڑتا ہے، پھر یوں سیدھا ہو جاتا ہے. یہ بتا رہا ہے کہ میرے اوپر کوئی بڑا درخت تھا، کوئی چیز میری سورج کی روشنی روک رہی تھی، اور میں نے سورج کی روشنی تلاش کرنے کے لیے اپنا رخ موڑا، اور جتنی دور مجھے جانے کی ضرورت تھی اتنی دور جا کے پھر میں اس طرح دوبارہ سیدھا ہو گیا. تو درختوں کی گفتگو اگر وہ زبان سے نہیں کرتے تو زبان حال سے کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے ان کی یہ صلاحیت کہ وہ زمین سے اپنی خوراک لیتے ہیں، اپنی مرضی سے جڑیں بڑھاتے ہیں، اپنی مرضی سے پتے پھول اگاتے ہیں. تو یہ چیزیں اس کی اظہار کرتی ہیں کہ ان کے پاس ایک عمل موجود ہے، شعور کا بھی اس میں شاید کوئی حصہ ہو. سائنسدان تو ظاہر ہے اس میں وہ بہت مرکزی حیثیت اس خیال کو دیتے ہیں کہ اس میں جو انسٹنکٹ آف سروائیول ہے اس کا سب سے بڑا ہاتھ ہے. اور انسٹنکٹ آف سروائیول جو ہے وہ اس کی بھی دو حیثیتیں ہوتی ہیں. ایک انڈیویجول حیثیت ہوتی ہے اور ایک اسپیشیز کی حیثیت ہوتی ہے. تو جب انسان اپنے بقا کی کوشش کرتا ہے یا کوئی وجود اپنی بقا کی کوشش کرتا ہے تو ایک لحاظ سے وہ اپنی اسپیشیز کو بھی برقرار رکھتا ہے. لیکن اگر خود نہ برقرار رہ سکے تو پھر اس میں یہ دیکھا گیا ہے خاص طور پہ جانوروں میں کہ وہ دوسری اسپیشیز کی کسی حیت کو یا اپنے سے علاوہ کسی وجود کی حیت کو سپورٹ کر لیتے ہیں اس خیال سے کہ یہ ہماری اس خواہش جو ذات کی خواہش کی تکمیل نہیں ہو رہی ہے اس کی تکمیل کے لیے ہم اس کو استعمال کر لیں. انسانوں نے تو اس کو ایک درجہ اوپر لے جا کے بچوں کو اڈاپٹ کرنے کا ایک رواج ہی بنا لیا ہے. کچھ لوگ دانستہ اولاد سے گریز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر کرتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ اسپیشیز اور انڈیویجول کی بقا کی کوشش کے ساتھ اس چیز کو منسلک کیا گیا ہے. تو ایکالوجی میں جو انسٹنکٹ آف سروائیول ہے اس کی ایک لین دین ہے. ایک اس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کا حصہ ہے جس کو ایکولوجیکل بیلنس کا نام دیا جاتا ہے سائنس کی اصطلاح میں.
یہ ایک پہلو ہے کہ ایکالوجی کیا ہے، لیکن ایکالوجی جو ہے وہ کلائمیٹ کے ساتھ اور وہ جیولوجی کے ساتھ اور وہ جیوگرافک جو اس میں پوٹینشیل ہے اس کے ساتھ اور پھر ٹپوگرافی کے ساتھ منسلک ہوتا ہے. ٹپوگرافی اتار چڑھاؤ جو ہیں زمین کے اس کے ساتھ. تو یہ ساری چیزیں جیوگرافی کے وہ حوالے ہیں. ان کو اگر آپ دیکھیں تو ان میں کبھی تھوڑی تبدیلی ہوتی ہے اور کبھی یہ ساکت رہتے ہیں. یہاں پہ میں اس موضوع میں آگے جانے سے پہلے ایک اپنے جس خیال کا فراز صاحب نے ذکر کیا اس کا تعارف کرانا چاہتا ہوں. میں ایک اصطلاح پیش کر رہا ہوں، میں اس کے فروغ کے لیے بات کر رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم بات کریں ریاستوں کی، بجائے اس کے کہ ہم بات کریں بر اعظموں کی، بجائے اس کے کہ ہم بات کریں ریجنز کی، یا ان کے ساتھ مطلب ان کو آپ اپنی جگہ رہنے دیں، ان کے ساتھ یہ نہیں کہ ان کو رد کرنا مقصود ہے، لیکن ان کے ساتھ ایک نظریہ، ایک تصور آپ ساتھ ملائیں اگر، تو شاید آپ کو ایک کو دوسرے میں کنورٹ کرنے کی سہولت حاصل ہو جائے. اور وہ اصطلاح ہے شذرا. شذرا ایز اے یونٹ آف اسپیس، شذرا ایز اے اینٹیٹی جو کسی ایک حوالے سے کسی ایک کیفیت میں اپنا وجود رکھتی ہے. شذرے کی اصطلاح مجھے اس لیے پسند آئی کہ ایک تو خیر میں جو آپ سے فراز صاحب نے بھی تعارف میں بتایا میری مغرب کے ساتھ جو اختلافات کی بات ہے اس میں اکثر چاہتا ہوں کہ ہم اپنی اصطلاح بھی کوئی استعمال کریں، اور ہمیں اپنے نظریات، تو اس لیے میں نے اردو کی اصطلاح پسند کی ہے. لیکن جو کانسیپٹ ہے یونٹ آف اسپیس کا ایز ڈسٹنکٹ فرام اے نامینیٹڈ فارم، یہ میں ایک آپ کے ساتھ بار بار کرتا رہوں گا. میں جانتا ہوں اکثر ہم کرتے ہیں، لیکن جو میں کروں گا وہ تھوڑی سی دانستہ ہوگی کیونکہ اس کا تعلق ہے میری اگلی بات سے کہ بیچ بیچ میں آپ کے ساتھ بات انگریزی میں بالخصوص کروں گا. تو یہ بعد میں عرض کروں گا کہ اس میں میری کیا خصوصی بات ہے. تو انسٹیڈ آف اے یونٹ آف اسپیس، انسٹیڈ آف اے یونٹ ڈیزگنیٹڈ اور نامینیٹڈ یونٹ آف اسپیس لائک اے اسٹیٹ اور اے ریجن or a continent, which then becomes a fixed image in your mind, I prefer to use a image that can be transient, that can change its size as it changes its form. Now you know, as students of history, all of you who are students of history certainly know that states are born small and grow, or are born large and reduce in size depending on the experiences they have under a particular leadership. اس چیز کے سے آزاد ہونے کے لیے اسی طرح سے ریجنل جو کانسیپٹ ہے تو وہ ریجن کی اصطلاح ہم استعمال کرتے ہیں کسی حوالے سے. مڈل ایسٹ کی بات کرتے ہیں، ایک زمانے میں اصطلاح ہے فرٹائل کریسنٹ کی جو مڈل ایسٹ سے ذرا مختلف ریجن ہے. تو یہ ریجنز جب ہمارے ذہن میں وہ ایک شکل اختیار کر لیتے ہیں تو پھر عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ہم اس کی عہد کے بدلنے کا تصور ہمارے ذہن میں بڑی مشکل سے آ سکتا ہے. جبکہ اگر ہم سوچیں یہ کہ یہ ایک اکائی ہے زمین کی، ایک علاقہ ہے جس میں یہ جو اس نام سے پہچانا جا رہا ہے، تو جیسے جیسے وہ علاقے کی وسعت بڑھتی جاتی ہے، جیسے آپ ایک انسان کو پہچان لیتے ہیں، خواہ وہ بچپن کی اس کی تصویر آپ کے سامنے ہو یا اس کے ہجوم میں پتلے موٹے ہونے کا فرق آیا ہو یا میری طرح کوئی فارغ البال اور داڑھی واڑی کی تبدیلی آئی ہو، تو یہ ساری ہم پہچان لیتے ہیں تبدیلیاں. اسی طریقے سے آپ شذرے کی اصطلاح میں کسی ریاست، کسی جغرافیائی اکائی، کسی علاقے کی بدلتی ہوئی حیت کو
ذہن میں تبدیل کر سکتے ہیں بغیر کسی فکر کے. ورنہ ریاست کا اگر آپ کے ذہن میں تصور ہو تو پھر اس کے حدود اربع جو ہیں وہ آپ کو ہلتے جلتے نظر آئیں تو آپ پریشان ہوتے ہیں. اور حالانکہ جدید زمانے میں ہمیں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ اب یہ عمل ختم ہو گیا ہے، لیکن جدید زمانے کی تاریخ کو دیکھنے والے بھی اکثر لوگ جانتے ہیں کہ یہ عمل ختم کوئی نہیں ہوا، ابھی بھی یہ جاری ہے، اور ہر دوسرے چوتھے کوئی نہ کوئی تبدیلی جغرافیائی آ جاتی ہے. تو geography as a concept which dominates history, topography and climate, again these are things that get fixed in our mind because we having associated it with some space and some particular stage of its development, we find it difficult to transit. میرے لیے تاریخ میں جو تبدیلی میں لانا چاہ رہا ہوں یا تاریخ کے علم میں جو تبدیلی میں لانا چاہ رہا ہوں، ظاہر تاریخ میں تبدیلی تو تاریخ تو گزر چکی ہے، اس میں نہیں تبدیلی لاؤں گا. تو تاریخ کے علم میں جو تبدیلی میں لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم ابھی تاریخ کو بیان کرتے ہیں ایک ایک تصویر علیحدہ بیان کر کے، اور پھر وہ ہمارے ذہن میں فلم کی طرح نہیں چلتی. اور اسی طریقے سے ہم تاریخ کو بیان کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک کیفیت کی مرکزیت آ جاتی ہے اور اس کی تبدیل ہوتی ہوئی حیت ہمیں نظر نہیں آتی. تو یہ دونوں تبدیلیاں جو ہیں ان کو دیکھنے کے لیے ایک تو یہ شذرے کی اصطلاح میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اچھا، دوسری چیز، جیسے میں نے 4 فریق جو آپ کو بتائے تو ان میں انسان کو دوسرا فریق، زمان مکان، تیسرا انسان آپ کے سامنے عرض کیا. تو انسان کی جو حیثیت ہے اس کو بھی ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو اصطلاحیں انگریزی کی ہوں یا اردو کی ہوں وہ بڑی ایک عام ہمارے پاس شکل اختیار کر جاتی ہیں. سوسائٹی کا تصور ہمارے پاس آ جاتا ہے، ہیومینٹی کا تصور آ جاتا ہے. جب ہم بڑا لیتے ہیں اور چھوٹا لیتے ہیں تو قوم ہے، ملت ہے، قبیلہ ہے، اس قسم کی اصطلاحیں. اس کے علاوہ کچھ انسانوں کی یکجہتی کی کیفیتیں ہیں جن کے لیے ہمارے پاس کوئی اصطلاح ہے نہیں. مثلا ہمارے پاس جب کسی انٹلیکچوئل کمیونٹی کا ہم نے تصور کرنا ہو، فکری کسی گروہ کا ہم نے تصور کرنا ہو، تو اگر اس نے اپنے لیے کوئی نام مختص کر لیا ہو یا مقرر کر لیا ہو پھر تو ہم اس کو پہچان لیتے ہیں. اگر ہم نے اس کے لیے کوئی نام مقرر کر لیا ہو اور سامع اور قاری دونوں اس کو سمجھتے ہوں تب بھی کئی دفعہ وہ ہمیں پہچان ہو جاتی ہے. کبھی ہم پیشے کے حوالے سے اگر بات کریں تب بھی شاید ہو جاتی ہے. لیکن بہت ساری اکائیاں، گروہ بندیاں، یکجہتیاں انسانوں میں ایسی ہوتی ہیں جن کو تلاش ہی نہیں کیا گیا ہوتا لیکن وہ موجود ہوتی ہیں. چنانچہ میں نے اس کے لیے دوسری اصطلاح شذرے کی ساتھ استعمال کی ہے، شیرازے کی. آن کی کہ جو منزلیں ہیں تبدیلی کی، پھر آپ یہ دیکھیے میں احتیاط یہ کر رہا ہوں کہ ترقی کی اصطلاح نہیں استعمال کر رہا ہوں. تو انسان کی جو تبدیلی کا رجحان ہے اس میں مستقلاً شہری زندگی کی طرف رجحان بتدریج بڑھتا رہا. اور اس کے لیے جو یہ ذہنیت کی بات ہے، جو سائیکالوجی کا جس لیے آپ کے سامنے میں نے چھوٹا سا ذکر کر دیا، وہ میں اس کی طرف اب آنے لگا ہوں. شذرے اور شیرازے کی شکل میں اس کو میں اس لیے دیکھتا ہوں کیونکہ مجھے ان حیتوں کی تبدیلی کرنا عالمی تاریخ میں وہ آسان لگتا ہے اس کے ذریعے سے. اب جو بات میں یہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ انسانی ذہن کے سوچ کے 3 بڑے پیرائے ہیں، 3 بڑے طریقے ہیں. ایک جس سے ہم سب زیادہ واقف ہیں
کیونکہ مین اسٹریم جس کو آج کل کہا جاتا ہے، یونیورسٹیوں کی تعلیم جسے کہا جاتا ہے، وہاں پہ اسی کو زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں، اور وہ ہے تجزیے کا طریقہ۔ تجزیے کا طریقہ بنیادی طور پہ آپ کسی بھی چیز کو لیتے ہیں اور اس کے ٹکڑے کرنا شروع کر دیتے ہیں، جز بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور جز بناتے بناتے اس کے جو ٹکڑے آپ کرتے ہیں ان کو انفرادی طور پہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر آپ ان کو مجتمع کر کے اور ایک بڑا خیال واپس بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جسے سنتھسس کہا جاتا ہے۔ اس میں چونکہ ایک ہم آہنگی کا عمل گم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے چیز کو توڑنے میں، اس لیے ہم ایک آئیڈیل ٹائپ اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں اور اس کے مطابق پھر چیزوں کو دیکھتے ہیں اور جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اس کی تفصیل کی باتیں اگر آگے چل کے ضرورت ہوگی تو میں عرض کروں گا، ورنہ آپ لوگ مجھ سے بہتر ان سے واقف ہوں گے۔ دوسرا، وہ بھی ہم نے سنا بہت ہوا ہے اور کسی حد تک ہم واقف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں میری جو محفل ہے اس وقت، اس میں بہت سارے لوگ نادانستہ طور پہ اس سے بخوبی واقف ہوں گے، اور وہ چیز ہے جس کو ہم کلی انداز فکر کہتے ہیں، ہولسٹک سوچ کہتے ہیں۔ ہولسٹک سوچ کے بارے میں یہ نظریہ اکثر پیش کیا جاتا ہے، یا بالعموم اس کو بنیاد بنایا گیا، حالانکہ میں نے کچھ جگہ پہ اور طرح سے بھی کلی کی اصطلاح استعمال ہوتی دیکھی ہے، لیکن عام طور پہ یہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں جی چین میں اور ہندوستان میں جو سوچ مرتب ہوئی وہ زیادہ تر ہولسٹک تھی، اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے کائنات کا ایک مکمل تصور ذہن میں لے لیا، اور اس کے پھر اعضاء یا اس کے حصے جو ہیں ان کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کی، اور وہ اس میں عام طور پہ آپ نے یہ سمجھا کہ یہ ایک ہی چیز ہے جس کے اندر سارا کچھ جو ہے وہ اسی طرح کے چھوٹے یونٹس ہوں گے، اس میں چھوٹے میں اور بڑے میں کوئی مرکزی تبدیلی نہیں آئے گی، اور وہ اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ تو انسان فرد کی حیثیت سے، انسان معاشرے کی حیثیت سے، انسان انسانیت کی حیثیت سے، وہ سارے ایک ہی اس دائرے میں اس کو دیکھ لیا جائے گا۔ یہ تقریباً اینالیٹیکل کی ضد ہے، اس کے بالکل مترادف الٹی طرف آپ سمجھ لیجیے اسی سکے کی آ جاتی ہے۔ تیسری سوچ ہے جسے آرگینک کی اصطلاح میں استعمال کرتا ہوں۔ یہ آرگینک کی اصطلاح میں نے حاصل کی اور پھر استعمال کی مسلمانوں کے حوالے سے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہوئے کہ مسلمانوں نے ایک حد سے زیادہ کیوں اس طرح کے علوم کی طرف توجہ نہیں دی جو آج سائنس کی بنیاد مانے جاتے ہیں، اور پھر سائنس کی ترقی اس طرح کی کیوں نہیں ہوئی۔ تو وہاں سے چلتے ہوئے وہ حسین نصر صاحب کے پاس کہیں اس قسم کا بیان تھا، اور میں نے اس کو پھر استعمال کیا اور پھر بنیاد اپنے سوچ کے لیے بنایا۔ لیکن یہاں جو شکل میں اس کی بتا رہا ہوں، اس میں کچھ حصہ میرے اپنے استدلال کا ہے، کچھ ان کی بنیادی بات کا ہے، تو وہ اسی تناظر میں آپ دیکھیے گا اس کو۔ تو یہ آرگینک کی بات جو ہے وہ یوں ہے کہ جس کو ایک اور حوالے سے شاید آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں، ایک اصطلاح اب انالیٹیکل تھاٹ میں پچھلے کچھ عرصے سے مستعمل ہے، اسٹرکچرل فنکشنل کی ہم بات کرتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کی وضاحت ہے جس چیز کو انہوں نے ہوتے ہوئے پایا، اور پھر اس کے لیے انہوں نے اپنے لیے ایک نام بنا لیا۔ یہ پہلے سے دوسرے لوگ استعمال کر رہے تھے، اور وہ آرگینک شکل تھی۔ اس میں سوچا کیا جاتا ہے اور دیکھا کیا جاتا ہے کہ ایک آرگن کی شکل میں، ایک عضو کی شکل میں چیز کو ہم دیکھتے ہیں، حقیقت کو ہم دیکھتے ہیں، جس حقیقت کے ساتھ ہمیں تعلق قائم کرنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ جس کے ساتھ ہمیں ریلیٹ کرنا ہے، اس کی حیثیت کو ہم دیکھتے ہیں، اس میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں، اور پھر اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اسٹرکچر کیا فنکشنز پرفارم کر رہا ہے، کیا کام کر رہا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے ساتھ انگریزی اردو کی بات کی تھی، میں اس کی بھی وضاحت یہاں کر دوں
اس سے پہلے کہ میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں تو اس کے بعد پھر سوال جواب کی اگر آپ لوگ کرنا پسند کریں. وہ یہ ہے کہ یہ جو بات میں نے انگریزی میں کی وہ عام طور پہ انالیٹیکل ایپسٹمالوجی کے اسٹرکچر کے مطابق بیان کرنے کے لیے. میں نے پایا ہے کہ انگریزی میں آرگینک اور ہولسٹک کو بیان کرنے میں کافی دقت ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ وہ اس خیال میں ایسے الفاظ کی کمی ہے جن میں لچک ہو. اس کے برعکس ہمارے اردو کے الفاظ میں لچک زیادہ ہوتی ہے اور پریسیجن کم ہوتی ہے. تو جب میں نے آپ سے اردو میں بات کی ہے یہ زیادہ یا آرگینک ہے یا ہولسٹک ہے سوچ جس کا میں نے آپ کے سامنے اظہار کیا ہے. تو یہ میں مطلب کافی لمبی ہو گئی بات، تو میرے خیال اس سے آگے اب جو آپ لوگوں کے سوال جواب کا معاملہ. بہت شکریہ سر.